ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا؟ مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ جوگی سیتا رام میرے بارے میں جو کچھ بھی بتا رہا تھا اس کا ایک ایک حرف درست تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ میری زندگی کے تمام نشیب و فراز سے واقف تھا۔ وہ یقیناً پراسرار قوتوں کا مالک تھا جو اس نے میرے دل کا حال بھی پڑھ لیا تھا۔ اس نے دادا جان کی متبرک تسبیح کا حوالہ بھی دیا تھا۔ وہ حکیم انکل اور ڈپٹی بشیر علی سے بھی میرے تعلقات کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس نے میرے بارے میں یہ سب جاننے کی کوشش کیوں کی تھی؟ وہ کسی پرچھائی کی طرح میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں اگر اس کے ساتھ سمجھوتا کر لوں تو پھر رحیم الدین اور تجمل بخاری میری مٹھی میں ہوں گے۔ میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ اس نے اس قدر یقین سے میرے بارے میں وہ سب باتیں کیوں کی تھیں؟ کیا وہ ماروائی قوتوں کا مالک تھا؟ اگر تھا تو اسے میری کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اس کے دل میں کیا تھا، کیا چاہتا تھا؟ میرے دل و دماغ میں پھر مختلف سوالات ابھرنے لگے۔ اس نے حقارت سے مسکرا کر کہا، پھر ڈگمگانے لگا، پھر وچار میں گم ہو کر بھٹکنے لگا۔ تم مجھ سے کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تھوڑے توقف کے بعد اسے کریدنے کی خاطر دریافت کیا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والی بات ماننی پڑے گی تجھے۔ وہ یکلق سنجیدہ ہو گیا۔ اس میں تیری مکتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں تمہارے لیے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے مذہب یا میرے اصولوں سے ٹکراتا ہو۔ تم جانتے ہو میں مسلمان ہوں اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوں۔ سودے بازی کر رہا ہے جوگی سیتا رام سے۔ جو کچھ بھگت چکا ہے ابھی تک اس سے من نہیں بھرا۔ بات سودے بازی کی نہیں، ایک مسلمان کے ایمان کی ہے، اور میں کسی قیمت پر پاپ اور پن کا دھیان من سے نکال دے۔ وہ تیزی سے میری بات کاٹ کر ٹھوس اور سرسراتے لہجے میں بولا، تو ابھی بالک ہے، تو نہیں جانتا کہ یہ سنسار ایک گورکھ دھندا ہے۔ پاپ اور پن کے چکر میں پڑے گا تو اپنی اصلیت بھی بھول جائے گا۔ لیکن میں نے پھر کچھ کہنا چاہا، اس نے پھر میری بات کاٹ دی۔ دھرم کرم کی باتیں من سے نکال دے، یہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس نے بڑے یقین سے کہا، آج جو تیرے ہاتھ آ رہا ہے اسے سویکار کر لے، کل کے چکر میں پڑے گا تو بھٹک جائے گا۔ مجھے بھٹکنا منظور ہے، لیکن میں گناہ کے کسی ایسے راستے کو نہیں اپناؤں گا جو ہمیشہ میرے ضمیر کو کچوکے لگاتا رہے۔ اپنے قد سے اونچی باتیں کر رہا ہے، جوگی سیتا رام نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر سوچ لے، اگر سمے ہاتھ سے پھسل گیا تو پچھتاووں کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں ملازمت چھوڑ دوں گا۔ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، زندگی گزارنے کی خاطر کوئی اور راستہ اختیار کر لوں گا۔ اس دھیان کو من سے نکال دے مورکھ، تیرے بھوشیہ میں کیول ایک ہی راستہ لکھا ہے۔ اس نے مجھے گھور کر قدرے درست لہجے میں کہا، جوگی کا کہا مان لے ورنہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ نہیں،
میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں آنکھ بند کر کے فیصلہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو پھر کھلی آنکھوں سے اپنا انجام بھی دیکھ لینا۔ اس نے آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ آج تو دھرم کرم کی باتیں کر رہا ہے، لیکن کل وہی ہوگا جو دیوی دیوتاؤں کو منظور ہے۔ تیری ایمانداری دھری کی دھری رہ جائے گی، تیرا دھرم بھرشٹ ہونے میں دیر بھی نہیں لگے گی۔ سن رہا ہے مورکھ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو، میں نے کہا، خواب دیکھ رہے ہو جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اب بھاگی، سمے کی قدر کر۔ وہ مجھے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ آج جوگی سیتا رام تیرے پاس چل کر آیا ہے، لیکن کل ایسا نہیں ہوگا۔ کل تجھے اس مہان جوگی کی یاد ستائے گی۔ یاد رکھ، تجھے میرے چرنوں کے سوا کہیں اور شرن نہیں ملے گی۔ تم کفر کی باتیں کر رہے ہو، میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ مقدر کے لکھے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لے۔ وہ جھنجھلا کر بڑی روونیت سے بولا، میں تیرا انتظار کروں گا، تو مجھ سے دور نہیں جا سکتا۔ یاد رکھنا بالک، کل تجھے میری شکتی کی ضرورت پڑے گی، اور تیرا دھرم کرم کا دعویٰ بھی دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ راستہ نہ ہو، ہر طرف گھور اندھیرا پھیلا ہو اور دم گھٹ رہا ہو، تو سچے من سے مجھے یاد کر لینا، میں تیری سہایتا ضرور کروں گا۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں کچھ جواب دیتا، جوگی سیتا رام کا وجود ہوا میں تحلیل ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے میرا ہاتھ تھام کر جھنجھوڑا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ میں اپنے بستر پر موجود تھا، اور جلیل جس نے مجھے جگایا تھا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کس سے باتیں کر رہا تھا صاحب؟ اس نے میرے ہوشیار ہونے پر دریافت کیا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سوتے میں آپ کچھ گول مٹول باتیں کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر بولا۔ دن میں خواب نہیں آتے صاحب، جلیل نے کہا۔ میرا باپ بولتا تھا کہ یہ سب پیٹ کی خرابی سے ہوتا ہے۔ میں نے جلیل کی بات پر توجہ دینے کے بجائے گھڑی پر نظر ڈالی تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ جلیل نے کھانے کو کہا تو میں جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کے ارادے سے باتھ روم میں چلا گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت بھی جوگی سیتا رام کی بے سروپا باتیں گونج رہی تھیں، جسے میں نے اپنا وہم قرار دے کر دماغ سے جھٹک دیا، اور واش روم سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا، جہاں جلیل نے مچھلی اور چاول کی پلیٹیں میز پر سجا رکھی تھیں۔ 2 روز تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں پابندی سے دفتر جاتا رہا، کچھ دیر دفتر میں وقت گزارتا، پھر بخاری مجھے اپنے ساتھ لے کر علاقے میں نکل جاتا، اور شام کو مجھے اپارٹمنٹ کے نیچے چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس کے پاس نئی مورس کار تھی۔ اس زمانے میں مورس کار بھی بڑے آدمیوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ بخاری چونکہ رحیم الدین کا دستراز تھا اور بے ایمانی کے معاملات میں برابر کا شریک تھا، اس لیے مجھے اس کے صاحب کار ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ البتہ میں نے یہ بات ضرور نوٹ کی تھی کہ ان دونوں میں بخاری نے ان باتوں کے سلسلے پر پھر کوئی ذکر نہیں نکالا جو اس نے پہلے روز کانفرنس روم میں کی تھی۔ شاید اسے مہلت پوری ہونے کا انتظار تھا۔ یہ بھی ممکن تھا اس کی خواہش یہ رہی ہو میں خود بات چھیڑوں۔ پوسٹنگ چونکہ میری ضرورت تھی، اس لیے اس کو زبان کھولنے کی کوئی ایسی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے ان دونوں میں سے اس اصرار کیا کہ وہ میرے اپارٹمنٹ میں چل کر میرے ساتھ چائے پیا، لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے میری بات ٹال دی۔ بہرحال دوسرے ہی دن مجھے اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس وقت ہو گیا جب جلیل نے اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی مجھے فون لگ جانے کی اطلاع دی۔ صاحب، آپ بہت تعلقات والا آدمی معلوم ہوتا ہے، ورنہ ادھر ڈھاکہ میں فون اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ میں سرکاری ملازم ہوں،
اس لیے مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مراحت حاصل ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا، پھر غسل کرنے کے ارادے سے واش روم میں چلا گیا۔ میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 دنوں میں بہت غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بخاری کی کسی قیمت پر بات نہیں مانوں گا، خواہ میرا تبادلہ کسی دور دراز علاقے میں ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں چونکہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور بالائی آمدنی سے بھی گریز کرتا تھا، اس لیے مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ میری تعیناتی کی کمائی والی کرسی پر ہو۔ البتہ ایک بات مجھے ضرور پریشان کر رہی تھی کہ بخاری سے مخالفت مول لینے کے بعد رحیم الدین بھی میرا دشمن بن جائے گا۔ چنانچہ میں نے غسل خانے سے نکل کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں کمال بینرجی کو مختصر حالات سے ضرور آگاہ کر دوں گا تاکہ ان کا کوئی مشورہ بھی حاصل کر سکوں اور انہیں اس بات پر شکایت کا موقع بھی نہ مل سکے کہ میں نے انہیں حالات سے بے خبر کیوں رکھا۔ میں لباس تبدیل کر کے دوسرے کمرے میں آیا جہاں جلیل نے چائے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ فون بھی قریب ہی موجود تھا، لیکن میں نے پہلے گرما گرم اور مہکتی چائے کے 2 گھونٹ لینے کو ترجیح دی۔ پھر فون کرنے کے بارے میں سوچا تو اس کی گھنٹی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر 2 خیال ابھرے، یا تو بخاری نے مجھے فون کیا ہوگا یا پھر وہ کال ایکسچینج کی جانب سے ہوگی۔ بہرحال میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، لیکن ہیلو کہنے کے بعد دوسری طرف سے جب ایک نسوانی آواز رز گھولتی ہوئی میری قوت سماعت سے ٹکرائی تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا میں مسٹر آذر سے بات کر سکتی ہوں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی، میں آذر بول رہا ہوں، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ میں کرنل بینرجی کی مسز بول رہی ہوں کی مسحور کن آواز دوبارہ ابھری۔ آپ کی آج کی مصروفیات کیا ہیں؟ جی کچھ بھی نہیں، میں بلا وجہ گڑبڑا سا گیا، لیکن جلد ہی خود پر قابو پاتے ہوئے بڑے مہذب انداز میں بولا، میں ابھی کرنل صاحب کو فون کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ کمال کو بھی آپ کی کال کا انتظار تھا، جھرنا نے اپنی کھنکتی آواز میں کہا۔ 3-4 روز سے آپ نے اپنی خیریت کی کوئی اطلاع جو نہیں دی۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے انکساری کا اظہار کیا۔ دراصل دفتر کی کچھ مصروفیات ایسی تھی کہ نیور مائنڈ، اس نے میری بات کاٹ کر کہا، آج ڈنر آپ ہمارے ساتھ کریں گے، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ میں نے پہلو بدل کر کہا، کیا میں کرنل صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ ڈنر کا ٹائم ہمارے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹھیک 8 بجے ہوتا ہے، وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جھرنا نے بات کاٹ دینے کے بجائے وقت کی پابندی کا احساس دلا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر پھر سوچنا شروع کر دیا، جھرنا کو میرا فون نمبر کس طرح معلوم ہوا؟ فون بخاری کی سفارش پر لگا تھا تو کیا بخاری نے جھرنا کو میرے نمبروں سے آگاہ کر دیا تھا؟ کرنل کے بجائے جھرنا کو فون پر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ میں نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی رسہ کشی کو خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ اس کے علاوہ کمال بینرجی نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اپنے اور اس کے مراسم کا ذکر دفتر کے کسی آدمی سے نہ کروں، تو کیا خود کرنل کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ بخاری اور جھرنا ایک دوسرے سے واقف ہیں؟ میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ جب فون کی گھنٹی دوبارہ بجی تو اس بار دوسری جانب سے بخاری کی آواز سنائی دی۔ فون مبارک ہو، اس کے لہجے میں بڑائی کا احساس جھلک رہا تھا۔ میں آپ کے تعلق کا قائل ہو گیا، میں نے سنبھل کر کہا، فون کی سہولت فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تم نے ابھی بخاری کو پہچانا نہیں، اس نے پھر مغرور انداز میں اختیار کر کے بولا، ایک بار مجھ سے پوری طرح واقف ہو جاؤ تو پھر تمام زندگی کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھانے کی غلطی نہیں کرو گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں کسی اور نے بھی فون کیا تھا؟ بخاری کے اگلے سوال پر میں چونکا۔
اس کا لب و لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ اسے جھرنا کا علم ہو چکا ہے، گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ جھرنا اور بخاری ایک دوسرے سے ضرورت سے زیادہ واقف تھے۔ نہ ہوتے تو بخاری کو خاص طور پر وہ سوال کرنے کی ضرورت کبھی پیش نہ آتی۔ میں ابھی ذہنی جمناسٹک کرنے میں مصروف تھا کہ بخاری نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل و دماغ میں کیا کھلبلی مچی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ تم بلا وجہ حیران ہو رہے ہو۔ میں تمہاری مشکل حل کیے دیتا ہوں۔ جھرنا کمال کو تمہارا نمبر میں نے ہی دیا تھا، تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ میں نے غیر ارادی طور پر پوچھا۔ صرف میں ہی نہیں، آفیسرز کلب میں آنے والے آدھے سے زیادہ ممبران جھرنا کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اس بار بخاری کا لہجہ معنی خیز تھا۔ کیا تم اسے دیکھ کر اس کے رکھ رکھاؤ سے متاثر نہیں ہوئے تھے؟ میری اس کی ملاقات اتفاقیہ ہوئی تھی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ پٹنہ سے روانہ ہوتے وقت میرے ایک بزرگ نے کمال بینرجی کے نام ایک خط دیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں ریٹائرڈ کرنل کی کوٹھی پر گیا تھا۔ ہماری ملاقات کا وقفہ 10-15 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ پھر اس وقت جب میں رخصت ہو رہا تھا تو مسز کمال آ گئی تھی۔ ہمارا تعارف رسمی طور پر ہوا تھا، پھر میں واپس آ گیا۔ کیا تم اسے مسز کمال کہنا پسند کرو گے؟ کیا مطلب؟ میں کسمسا کر رہ گیا۔ تم نے ان دونوں کی عمروں کا فرق محسوس نہیں کیا یا جان بوجھ کر معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ بخاری نے بے تکلفی کا اظہار کیا۔ اس قسم کی بے جوڑ شادیاں ہمارے معاشرے میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جھرنا نے شاید تمہیں ڈنر پر بلایا ہے۔ بخاری نے پھر مجھے حیران کرنا چاہا۔ ہاں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ کرنل شاید اپنے دوست کے سلسلے میں مجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوگا۔ ممکن ہے، تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک بار پھر مشورہ دوں گا کہ کرنل سے دفتری معمولات کے بارے میں کوئی بات کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ ہو سکے تو کرنل کی کوٹھی سے بھی دور دور ہی رہنا۔ کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ بخاری کا انداز مجھے پسند نہیں آیا۔ باس کرنل کا نام سننا پسند نہیں کرتا۔ بخاری نے سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ میں تفصیل نہیں جانتا، لیکن تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ باس اور کرنل کے درمیان کوئی پرانی دشمنی ہے۔ تم کو اگر میری بات پہ اعتماد نہ ہو تو براہ راست کرنل سے تصدیق کر لینا۔ میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن بخاری نے اپنا جملہ مکمل کر کے لائن کاٹ دی۔ میں نے چائے کا گھونٹ لے کر بخاری کے جملوں پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے اس کی باتوں میں وزن محسوس ہوا۔ جھرنا اور کمال بینرجی کی عمروں میں جو فرق تھا وہ کوئی اندھا بھی ٹٹول کر محسوس کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں جھرنا کا اپنے لیے دوسرے مواقع تلاش کرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، اسے بھی دوسروں کی طرح تفریحات میں دلچسپی لینے کے لیے حق تھا۔ آفیسرز کلب میں جا کر وہ تنہا تو وقت نہیں گزار سکتی تھی، اس کے 2-4 واقف کار بھی ضرور ہوں گے۔ ان واقف کاروں کی وجہ سے رقیبوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ بد کردار بھی ہوگی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک سوال بہرحال میرے ذہن میں بار بار کلبلا رہا تھا کہ عمروں کے واضح فرق کے باوجود وہ کون سی ایسی مجبوری درپیش تھی جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چائے پینے کے بعد میں اپارٹمنٹ سے نکل کر باہر آ گیا۔ ڈھاکہ کا موسم عام طور پر انگڑائیاں لیتا رہتا ہے۔ ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے کہ اچانک بادلوں کی ٹکڑیاں گھیر کر آئیں اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ مقامی لوگ اس کے عادی تھے اور لطف اندوز بھی ہوتے تھے، مگر میرے لیے دھوپ چھاؤں کا وہ کھیل نیا تھا۔ بہرحال اس وقت موسم نکھرا تھا، بازار میں خاصی چہل پہل تھی۔ میں محض کچھ دیر ٹہلنے کے ارادے سے نکلا تھا
بازار سے ایک دو چیزیں یوں ہی خرید لیں، پھر تقریباً 1 گھنٹے تک چہل قدمی کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک موڑ پر سروج سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ مجھے جس روز سے بخاری کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا، سروج کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی اور مجھ سے نہ جانے کیوں کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا۔ میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، چنانچہ میرا خیال تھا کہ اس وقت بھی مجھ سے کترا کر گزر جائے گا، لیکن وہ میرے سلام کا جواب دینے کے بعد گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر بولا، آپ یہاں کہاں؟ قریب ہی ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، میں نے اسے پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ اس وقت یوں ہی ذرا گھوم پھر کر بازار کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈھاکہ پسند آیا؟ ابھی تو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنی جلدی کیا رائے قائم کر سکتا ہوں؟ اور کیسی گزر رہی ہے؟ سروج نے دبی آواز میں پوچھا۔ میں سمجھ گیا، بخاری کے سلسلے میں کریدنا چاہتا ہے۔ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، میں نے لوہا گرم دیکھ کر کہا۔ اس روز کانفرنس روم سے باہر آنے کے بعد آپ نے مجھے پہچاننے میں کچھ تکلف سے کام لیا تھا۔ میں انکار نہیں کروں گا، لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی تھی؟ میں نے اپنائیت کا اظہار کیا تو وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ ایک ایماندار اور بااصول آفیسر ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو کیسے ہوا؟ آپ کی پرسنل فائل دیکھ کر۔